إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے. بے حد و حساب، لا تعداد اور بے شمار صلاۃ و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم پر، اور اللہ کی بے شمار رحمتیں، اللہ کی رضامندی اور خوشنودی نازل ہو آپ کے آل و ازواج، اہل بیت عظام، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور تا قیامت ان کے نقش قدم پر چلنے والوں پر. حضرات گرامی قدر، سورۃ البقرہ کی یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، روزوں کے حوالے سے تقریباً ہر گفتگو اور ہر خطاب کے اندر آپ اس آیت کریمہ کو علماء کرام سے، اہل علم سے، منبر و محراب سے سماعت فرماتے ہیں. اے ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے، روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ، پہلی امتوں پہ بھی روزہ فرض کیا گیا تھا. اور یہ روزہ تمہارے اوپر اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. ماہ مبارک رمضان 1444 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے.
اسلامی تقویم اور کیلنڈر کا یہ 9واں مہینہ، یہ وہ بابرکت، عظیم اور مقدس مہینہ ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں سے یہ واحد مہینہ ہے جس کو اپنے اسی نام سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ یہ انتہائی برکتوں سے بھرا ہوا، اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں، مہربانیوں اور نوازشات کا ایک ایسا خزانہ اور دروازہ اللہ رب العزت نے رمضان کی صورت میں ہمارے اوپر کھول دیا ہے کہ اس ماہ مبارک کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساعت، ایک ایک لحظہ اور لمحہ خیر اور برکتوں سے، اللہ تبارک و تعالی کی مہربانیوں سے، کرم سے، انعامات سے، اللہ تبارک و تعالی کے احسانات سے خالی نہیں ہے۔ احساس کرنے والا، ادراک کرنے والا دل و دماغ چاہیے، دیکھنے والی آنکھیں چاہیے، سمجھنے والی بصیرت، فہم اور دانش کی ضرورت ہے، ورنہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی مہربانیوں کی، اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور کرم کی کمی نہیں۔ سب سے بڑا کمال، سب سے بڑی فضیلت، انتہا درجے کی خوبی جو اس مہینے کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، یہی کافی ہے کہ پاک پروردگار نے اپنا کلام قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے اس مہینے کو منتخب فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ رمضان کا مہینہ وہ مبارک، مقدس اور بابرکت مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن کو اتارا گیا، قرآن کو نازل کیا گیا۔ قرآن کا نزول اس مبارک مہینے کے اندر ہوا، اور کب نازل ہوا؟ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا بیت العزت میں قرآن کو یکمشت جب نازل فرمایا، وہ بھی اسی رمضان کی قدر کی رات تھی، لیلۃ القدر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ جس زبان میں قرآن کو نازل کیا جائے، عربی زبان، وہ زبان اللہ تبارک و تعالی کے ہاں مقام اور مرتبے کا حامل ہے۔ ہم اس زبان کو مقدس اور محترم سمجھتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ، سینہ مبارک، سینہ انور پہ اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
امام الانبیاء سید الانبیاء والمرسلین کا مقام پا گئے۔ تاریخ میں جس جس جگہ کے بارے میں، جس جس مقام کے بارے میں کہیں کوئی تذکرہ آیا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ تشریف فرماتے، یہ مناسبت پیش آئی تھی، یہ واقعہ رونما ہوا تھا، یہ پس منظر پیش آیا تھا اور قرآن اس کے مطابق نازل ہوا تھا۔ اس مقام کو ہم مقدس اور تقدس والا مقام سمجھتے ہیں، مانتے ہیں اور برحق مانتے ہیں۔ تو پھر جس وقت کو، جس مہینے کو، جس ٹائم اور جس زمانے کو، جس مہینے اور جس دن کو اللہ رب العزت نے نزول قرآن کے لیے منتخب فرمایا، پسند فرمایا، اس کے بھی مقدس اور فضیلت، اہمیت، مقام اور مرتبے کے حامل ہونے میں کوئی شک اور شبہ باقی نہیں ہے۔ اور یہی بات اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت کے حکم سے قرآن کا نزول ہوا، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اس قرآن کو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ، نسخہ ہدایت، رہنمائی اور دستور بنا کر حق اور باطل کے درمیان تفریقہ کرنے کے لیے، فرق کرنے کے لیے، حق اور باطل کو واضح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے واضح، نمایاں، صاف اور چمکتا ہوا روشن دلیل اور بینات اور حجت بنا کے اللہ رب العزت نے اس قرآن کو نازل کیا۔ اور جب قرآن اللہ رب العزت کا کلام، اس قرآن کو اتنا فضل، اتنا مقام اور مرتبہ حاصل ہے کہ ہماری تمام تر کامیابی اور ناکامی، نفع اور نقصان، دنیا و آخرت کی سعادت مندی یا محرومی، ان سب کا دار و مدار قرآن کے اوپر ٹھہرایا گیا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ لوگ اگر دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آخرت میں عزت پاتے ہیں، مقام پاتے ہیں، رفعت اور بلندی، درجات حاصل کرتے ہیں، وہ بھی قرآن کی وجہ سے، قرآن کو اپنی زندگیوں میں اپنا کر، قرآن پر عمل کر کے۔ اور اگر لوگ ذلت اور پستی کا شکار ہوتے ہیں تو وہ بھی قرآن کی مخالفت اور قرآن سے الٹ چال چلنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ قرآن کا اتنا اثر، قرآن کا اتنا دخل، قرآن کو اتنی اہمیت حاصل ہے ہماری زندگی میں۔ تو جس ماہ مقدس میں قرآن نازل ہوا، اگر میں کوئی اور وجہ فضیلت، کوئی اور فرمان، کوئی اور حدیث نہ بھی بیان کروں، مجھے اور آپ کے سمجھنے کے لیے یہی بات بس ہے اور کافی ہے کہ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ، اور جب نزول قرآن کا مہینہ ہے، جب بھی کسی چیز کا، جب بھی کسی کام کا خاص سیزن اور موسم آتا ہے، وقت آتا ہے، تو پھر انسان کی دانش مندی کا، اس کی سمجھداری کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق اس کو نصیب اور حاصل ہونے کا تقاضا اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس کام میں، اس چیز میں جس کے ساتھ رمضان کا رشتہ جڑا ہوا ہے، تعلق اور وابستگی قائم ہے، قرآن اپنی زندگیوں میں، یوں تو پورا سال، لیکن بالخصوص اس ماہ مبارک کے اندر قرآن کی تازگی کو، قرآن کی روحانیت کو، قرآن کے نور کو، قرآن کی برکتوں کو اور قرآن کی تاثیر اور قرآن کے اثر کو اپنی قولی،
فعلی، عملی، اعتقادی، اخلاقی زندگی کے تمام تر گوشوں اور تمام تر پہلوؤں پہ قرآن کو حاوی اور قرآن کو غالب کرنے کی کوشش کرے. قرآن کو ٹائم دیا.